جی بھائی لوگ، ہاں یہ میں پہن ہی لوں، نہیں تو میں آپ بھی ڈر گیا. ہاں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہاں درمیان میں اذان ہو گئی اور اس لیے بریک لینی پڑ گئی. تو میری بات ہوئی اسرار بھائی سے، اسرار احمد سے کچھ دیر پہلے. ایک پوسٹ پہ کمنٹ کہ بھائی صاحب ملنا چاہ رہے ہیں، اور ان کے ایک دوست نے پھر کمنٹ کیا کہ ان باکس میں بات ہو. تو جوش جنوں میں مجھے لگا کہ پھر سارے سامنے گل ہو جائے. تو بات یہ میں کر رہا ہوں کہ لائف میں جیسے میرے ذہن میں بہت سے لوگ ایسے آ رہے ہیں جن سے میں ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ دور ہیں، آپ نہیں مل سکتے. اور اسی طرح بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کی لائف میں نہیں رہتے، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. زندگی جو ہے وہ چل سو چل کا نام ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ہماری ملاقات ہو رہی ہے مزیدار سی. مجھے جیدے کا کمنٹ آیا، جیدے کا جاوید علی جیدہ شہزادہ. ٹھیک ہو گیا شاہ جی. سنا کیا حال ہے تیرے، کدھر غائب ہے؟ پیر بڑا کہ یقین، پلیز آنسر. اللہ اکبر. یار میں خود جو ہے وہ یہ پچھلے کچھ دنوں میں نے پوسٹ کی تھی، اور تاکہ مجھے خود آئیڈیا ہو کہ یہ چکر کیا ہے کہ پیر بڑا کہ یقین. اچھا اب سین کیا ہے؟ سین یہ ہے کہ جس بھائی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، لائیو سیشن کا سین آن ہو گیا فوراً ہی اٹھ دیں ہی منہ دھوئے بغیر. اب وہ غائب ہے، کہیں مجھے اس کے کمنٹ نظر نہیں آ رہے. یہ کیسی بات ہے بھائی؟ یہی سین ہے، یہ میں نے پریکٹس کر کے دکھانا تھا کہ ہو یہی رہا ہوتا ہے کہ آپ ملنا چاہ رہے ہوتے ہو لیکن ٹائم نہیں بن رہا ہوتا. اب وہ جس چکر میں حاضر ہوا ہوں وہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کدے اور نکل گیا. لیکن یہ ہے کہ اسرار احمد بھائی جان آپ لو ہیں. اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو بہت ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں، کسی آرٹسٹ کو یا کسی مشہور آدمی کو، اور جب آپ اس سے ملتے ہیں تو آپ کو مایوسی ہوتی ہے کہ یار ادھر نہ ہی ملتا تھا بہتر سی. محبت جو ہے وہ لائف میں میں اکثر سٹیج پہ بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ لائف میں ہر کسی سے نہیں ملتے، چاہ کے بھی نہیں مل پاتے، اور جن لوگوں سے آپ مل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے حصے کے لوگ ہوتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ملتے اور آپ کو فیل آتی ہے کہ ہم کہیں مل چکے ہیں، تو یقیناً ہم مل چکے ہوتے ہیں. کیونکہ آپ اس مومنٹ سے آگے شاید نہ جا پائیں لیکن پیچھے ریورس گیئر آپ لگا سکتے ہیں اس لائف سے بھی پیچھے، اور کن فیکون تک. چیزیں بہت سی ہیں، بڑے سٹیپس ہیں، بڑے معاملات ہیں. چیزیں اس لیے یاد آتی ہیں آپ کو کہ لو جی ان سے تو ہم ملے ہوئے ہیں. کمنٹ جو ہے نا، کمنٹس کا سلسلہ شروع، اور آپ کا ساتھ میرا رہے گا، مجھے نہیں پتا کب تک. جو بات ہے شاہ جی، ہم آپ سے مل چکے ہیں. میر پرویز بٹی. ہاں میں آگے جو بات کر رہا تھا کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مل کے جو ہے وہ جو آپ نے ایک بت سا بنایا ہوتا ہے کسی کریکٹر کا، وہ ٹوٹ جاتا ہے مل کے. تو اچھا ہے، بھرم قائم رہے، نظام تجلی و قلبی چلتا رہے. تنویر بھائی میں تانوں ایک باری مل کے پھکی جی جگت بھی کی سی. اچھا جی سر، لو سر. بھائی ہم جو ہیں وہ کیا ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں احسان چودھری؟ آپ لو ہیں سر، آپ لو ہیں، اور آپ بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ کی ایک خاص پلیس ہے، اور آپ کے ہونے سے معاملات ہیں سارے.
سو ایسا ہی ہے. پیپل کال یو مرشد. یار یہ اصل میں محبت کی بات ہے. وہ مرشد والا سلسلہ وہ نہیں ہے. یہ آج کل فلو میں بھی تو معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا. تو مرشد ورڈ کی سینس ہے وہ دوست بھی ہوتا ہے, یار یعنی آپ کا. سو دوست تو ہم ہیں ہی. سو اس وجہ سے بھی یار لوگ میرے خیال میں کہہ لیتے ہیں. ادروائز اور میں کوئی ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ میں جو ہے کوئی پھونک شوک مار کے تو ایویں ہوتا ہے نا کہ یہ ایویں کبوتر کو بلی بنا دوں, بلی کو کبوتر, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ محبت ہے, پیار ہے بس. ہاں ایسا ہی ہے. خیر اللہ میں آپ. اچھا جی, مائیکل غوری. اوے مائیکل غوری بقول اکرام عارفی استاد مائیکل غوری. مائیکل غوری ہے شاہ جی. ہاں طبلہ بھی پلے کیا ہوا ہے. مائیکل غوری شہزادہ ہے. تیرے نام میں بڑا کنٹراسٹ ہے اگر میں کر رہی ہوں. اب یہ چیک کریں آپ کہ جیدہ جو میں نے بولا جاوید اور مائیکل غوری, ہماری بڑی مزیدار کہانی ہے لیکن عرصہ دراز ہو گیا ہم نہیں ملے. سو ایسا ہے اسرار بھائی. اب یہ دیکھیں نا کہ ہم ادھر مجمع لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ دستیاب نہیں ہیں. سو خیر ہو جائے گی. یہ ایسا ہی ہے, دونوں طرف ایسا ہی ہے, دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. سو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بندے کے کیس میں ایسا ہی ہے نا. خالی آپ کے میں ہم بھی بہت سے لوگوں سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ملاقات ہو جائے, مزہ آ جائے, سیٹنگ ہو جائے, لیکن نہیں. تنویر حسین شکر منگاوے. میں شکر منگاوے. اچھا ہے. یہ عرفان بھائی ہمارے, عرفان بھائی سے بھی اب ہم ساتھ پلے کرتے ہیں یار بینڈ میں, اور کافی دن ہو گئے سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ اس کی بات ہے کہ کانسرٹس نہیں آ رہے تھے تو مجھے فون کر کے کہتا ہے شاہ جی کوئی کانسرٹ نہیں ہے. میں نے کہا یار کوئی چکر نہیں ہے. کہتا ہے کوئی حساب کتاب لاؤ یار. انتے وہ حال ہو گیا کہ شکر منگا. یہ تنویر حسن بھائی یہ وہ مینشن کر رہے ہیں. سو کل ملا کے بات یہ ہے کہ یار یہ کہتے ہیں نا یاراں نال بہاراں. سو یہ جو کنیکشن ہے, آپ میں سے کسی سے کوئی اچھی بات مل جاتی ہے, کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے, کوئی گانا شانہ بن جاتا ہے, آپ لوگ کوئی بات پسند آ جاتی ہے تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ اچھا میوزک کرنا چاہیے اور مزید کرنا چاہیے. ادروائز میں تو ابھی تک یہی سوچتا رہا ہوں کہ یار پتہ نہیں کوئی گل سمجھ بھی آ رہی ہے عوام نے نہیں. سو کوئی ایک آدھ کوئی یار مل جائے تو کسی گانے کی یا کوئی بات اچھی لگ جاتی کہ یار اس نے میری لائف میں بڑا اثر ڈالا تو حوصلہ بڑھتا ہے. پانی پیتے وقت آپ کی مونچھیں پانی میں لازمی جاتی ہوں گی. نہیں بھائی جان, میں سائڈ پہ کر لیتا ہوں. اچھا جو کہ مکروہ ہے, درویش بننے کا شوق ہے تو دل سے یعنی اندر سے اپنے نفس سے درویش بنیے. یار کس کم کو شوق ہے درویش بننے کا؟ بے ڈنگ بال رکھنے یا داڑھی مونچھ رکھنے سے کوئی درویش نہیں بن جاتا. ہاں نوٹنکی ضرور کہلائے گا. میری جان میں پہلی بات تو یہ کہ مونچھیں اس طرح کر کے سائڈ پہ کر لیتا ہوں. دوسری بات یہ کہ خدا گواہ ہے کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے درویش بننے کا بھائی, کوئی شوق نہیں. اور بندہ بن جائے, بس بندے دا پتر بن جائے بلکہ تو کافی ہے. تیسری چیز یہ کہ واقعی داڑھی مونچھ سے کوئی تعلق نہیں. حلیے کا تعلق کبھی بھی آپ کے انر سے, ہاں بلکہ انر سے اس حد تک ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا انر باہر آتا ہے, جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہی آپ کے فیس پہ بھی آ جاتا ہے. لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس نے داڑھی مونچھ رکھی ہوئی ہے بڑا کوئی نیک آدمی ہے. باقی یہی آخری بات نوٹنکی والی, تو میری جان میں تو فنکار سنا ہوگا, فنکار لوگ نوٹنکی ہی ہوتے ہیں میری جان. سو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اسرار شاہ نوٹنکی ہے تو یہ تو میرے لیے ایک کیا کہتے ہیں کمپلیمنٹ. بڑا نوٹنکی ہے, بڑا آرٹسٹ, بڑا فنکار. سو درویش والا سین نہیں ہے. میں نے
میرا یہ دعویٰ تو ہے ہی نہیں میری جان. یہ تو یار لوگ کسی کو لگتا ہے کہ لیوی صوفی سانگ تھے فلانا. میں تو جو مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ گانے فلمی گانے شانے آپ نے دیکھے ہوں گے, میں سارے گا رہا ہوتا ہوں جو دل کو لگ رہے ہوتے ہیں, جس کا کانٹینٹ مجھے اچھا لگے. تو ایسا کچھ چکر نہیں ہے. اور ایک چیز اور بھی میں شیئر کر دوں کہ مکروہ کا یہ سین ہوتا ہے, یہ بھی تمہیں آئیڈیا ہوگا کہ مانے تو کریں یا نہیں مانے تو اس پہ کوئی ایسی اس طرح سے کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ پیورلی شرع کی بات ہوگی. سو اللہ خیر دے بیڑا پار. میاں روفی صاحب آپ لو ہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اچھا جی, لو جی, ساری عوام آ گئی, ساری دنیا آ گئی, لیکن نہیں آیا تو اسرار نہیں آیا. اسرار کو ڈھونڈ رہا ہوں میں. سنا ہے کہ اس نام کا ایک کوئی گویہ بھی ہے. سنا ہے کہ اس نام کا کوئی گویہ بھی آپ کی دنیا میں بلکہ پیڑاں وکھڑے آئیاں. افضل ساحر صاحب کی یہ پوئٹری ہے اور میرے بڑے دل کے قریب ہے. پیڑاں وکھڑے آئیاں سجن جی, پیڑاں وکھڑے آئیاں, کسے نہ ہس کرائی بونی, کسے نہ ہس کرائی بونی, کسے نہ چولی پائیاں, پیڑاں وکھڑے آئیاں. ساویاں رتاں ورگے سنے چیکاں دے وچ گنے, شہر نے جی کن پکیاں تھاواں پنڈاں دے پنڈ سنے, لاشاں تے دفناں دیاں سنیا, لاشاں تے دفناں دیاں سنیا, روح کس دفنایا, پیڑاں وکھڑے. اچھا جی, نہیں صحیح ہو, نہیں صحیح ہو وسی یار دے رنگ وچ رنگے, یار دا گوڑا رنگ نہیں صحیح ہو, یار دا سچا سنگ نہیں صحیح ہو. یارو یار ہی ہر ول دسدا, یار دال ہی منگے, یار دے رنگ وچ میری جان. اچھا دوستو, انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے. جیسے آپ میں سے بہت سوں کو یہ میں جو گنگنایا اچھا بھی لگ رہا ہوگا, لیکن اس میں بھی تھیں جو ہر بندے کے اندر جو اس کا ایک منصف بیٹھا ہوتا ہے. آیا شہزادہ آیا, اسرار احمد. اسرار بھائی توڑے کی ایک سانگ انٹیک پیس ہے. اسرار احمد یہ شہزادہ ہے. اس کے لیے بھائی دیکھو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب آپ کسی کو آن کرتے ہیں نا, دو لوگ ہیں, جس طرح دو دوستوں میں بھی گفتگو ہو رہی تھی, اسرار اور اس کے ایک دوست میں. جب آپ کسی کو آن کرتے ہیں تو اس کی زبان ہلتی ہے اور آپ کی پوری باڈی میں وہ معاملہ فیل ہوتا ہے. جیسے میں ابھی بہت سے یار لوگ ہیں, ان کو ابھی فون کرتا ہوں کہ یار یہ سین ہے اور یہاں آ جاؤ, تو وہ فوراً سے وہاں چل پڑیں گے میری ایک بات پہ. تو یہ آن کرنے کا لیول ہوتا ہے کہ آپ کس کو کتنا آن کرتے ہیں. اسرار بھائی سے بات ہوئی اور میں لائیو آ گیا جس حال میں بھی تھا. یہ ایک آن کرنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو جتنا آن کرتے ہیں, جس کی کوئی بات
آپ کو اثر کرتی ہے تو آپ کی پوری باڈی میں، آپ کی پوری سوچ میں، سوچوں کا جو رخ ہے اس طرف چل پڑتا ہے. سو ایک چھوٹی سی ڈسکشن، ایک چھوٹے سے 2-4 کمنٹس کے اندر مجھے لگا کہ مجھے لائیو آنا چاہیے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہی معاملہ مالک کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ ہے، مرشد کے ساتھ ہے، کہ آپ اس کو جتنا اون کرتے ہیں آپ وہی ہوتے چلے جاتے ہیں. باقی اللہ اکبر. اچھا جی، شمس گجر مراسی، آش دادا گجر صاحب، حضور سلام عرض. بے شک ایسا ہی ہے دوست. مجھے جو ہے نا ایک دن ایک آدمی ملا اور مجھے کہتا ہے کہ علی بھائی آپ جو ہے نا یار وہ آپ کے کلام بہت اچھے ہیں. میں حیران تھا کہ اس کو علی کس نے بتایا ہے، میرا نام علی کیوں کہہ رہی ہے. تو وہ پتہ چلا کہ وہ اس نے، کیونکہ وہ منقبت میں زیادہ علی کر رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے علی ہی کہنا شروع ہو گیا. تو میری جان، میری خوش نصیبی ہے کہ میں راسی ہوں اس گھر کا. باقی خیر ہو جائے گی گجر صاحب، خیر ہو جائے گی. اچھا، اور 2 خبر 4 زندگانی. کیسی ہے طبیعت پانی؟ پاکوں کے سامنے جو ہے نا، جو بڑے بڑے نام ہم لیتے ہیں، بڑے بڑے پاک ہستیاں جن کے نام سے آپ کی دنیا اور آخرت کی ضمانت سمجھتے ہیں آپ، اور جن کے نام پہ بہت سے لوگوں کو، جن کی برانڈنگ سے بہت سے لوگوں کے بزنس بھی چل رہے ہیں، ان جتنے کاسٹ ہیں نا، جٹ، سید، گجر، ان سب کو جو ہے نا مراسی بن کے ہی کھڑا ہونا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں نا کہ پاکوں کے سامنے کہ لایا ہوئی میں چودھری، تو پھر بیٹا چھتر کیسا؟ خیر ہو جائے گی. اچھا، علی رانا از علی بھائی، علی ہوئی بھی ہے. علی بھائی لو ہیں اور علی بھائی لو ہیں. سر آپ خوش رہیں. اچھا، اور 2 خبر 4. اسرار بھائی کا ایک کمنٹ آیا اور اس کے بعد پھر نہیں آیا، لیکن وہ آگے پیچھے ہوگا کیونکہ کمنٹس آ رہے ہیں اور مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا. اسرار بھائی آپ لو ہیں سر. بات ہو رہی تھی، وہ یار لوگ کہہ رہے تھے، وہ بھی پیارا بھائی ہے ہمارا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا یار، مشارف تھا یا کیا تھا. وہ بات کر رہے تھے کہ ان باکس کی، تو میں نے کہا یار اپنے کیس میں تو چکر ہی کوئی نہیں ہے، مزہ آئے ذرا عوام کو بھی پتہ لگے کہ کیا چل رہا ہے. سو میرا بس چلے تو دل کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ یہ معاملہ ہے. سو محمد نوید اکرم وہ کیسے کیسے مزیدار لوگ جڑے. اسرار بھائی آپ کی برکتوں سے ہے. محمد نوید اکرم جانے جگر، لیکن عرصہ دراز ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. بڑا سریلا آدمی، بڑا پیارا بھائی، لیکن عرصہ ہو گیا نہیں ملاقات ہوئی. اب کیا کی کریے، بندہ جو ہے وہ اپنی تمام تر انرجیز اور سارے باوجود بندہ ہی ہے. کہیں نہ کہیں آ کے اس کی باؤنڈریز آ جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ اس مٹی کے سفر میں میں بچپن میں یہ معاملات سوچتا ہوتا تھا کہ یار یہ باڈی یہ نہ ہوتی تو یہ دروازے کھڑکیوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. باڈی دروازہ بھی چاہیے باہر جانے کے لیے، کیوں جی، اور اندر آنے کے لیے بھی. دروازے کے بڑے معاملات ہیں. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. اللہ اکبر. دروازے کی بڑی گیم ہے، دروازے کی ہی گیم ہے. خیر ہو جائے گی. اچھا، اقبال و فیض کی سرزمین سیالکوٹ سے السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام سر. پیرزادہ ایس اے کاظمی صاحب، سر آپ لو ہیں.
اور نام ہی تسی وڈے لے لیں تو سر بسم اللہ. زنیب زاہد از واچنگ. زنیب زاہد بھی شہزادہ ہے, مزیدار آرٹسٹ ہے, اور اس سے بھی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. یہ کیسی بات ہے؟ ماجد رضا واچنگ. ماجد بھائی, ماجد بھائی سے ہفتہ 10 دن ہو گئے یار. ہاں ملیے یار, اینج نہ کر, تیری مہربانی. سو ایسا ہی ہے. اسرار بھائی دیکھ لیں, یہ آ گیا اسرار بھائی بولا. سر چوراہے پروگرام سے آپ کو سن رہا ہوں. آپ لو ہیں سر. کنیکشن یار مالک کی طرف سے بنتے ہیں میری جان. دیکھ آرٹسٹ کا ہر سانگ ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا, ہر آرٹسٹ ہر کسی کو اچھا نہیں لگتا, اس کے حصے کے لوگ ہوتے ہیں. سو یہ لو ہیں آپ, یہ کنیکشن ہے اور مالک کی طرف سے. اس میں نہ میری کوئی فنکاری ہے اور نہ اس میں آپ کا کوئی معاملہ ہے. یہ تو میرے آپ کے حصے میں بھائی جان میرے جیسے گندے مندے بندے آنے تھے, تو آپ اس وقت سے کنیکٹ ہیں اور آپ لو ہیں. سو مائیکل گوری شاہ جی, وہ ٹائم یاد ہے جب میں نے دودھ سوڈا بنایا تھا لیکن کولڈ ڈرنک زیادہ ڈال دی تھی تو خراب ہوا. پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے یار. میں دودھ سوڈے مینو کتنے یاد نہیں کہ لے کدوں خراب ہوا سی تو کدوں ٹھیک. پھر مل جائیں گے, پھر ایک دفعہ خراب کریں گے, ٹینشن نہیں لینی. اسرار احمد سر آپ کی عنایت ہے, آپ نے اس قابل سمجھا. میری جان ہے آپ بھائی جان. یہ یار بندے کو بندے کا پتر رہنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں سٹار جو ہے نا وہ آسمان پہ بہتر لگتے ہیں. سٹار سٹور یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ابھی فضول میں گردن میں سریا مالک اس ٹائم سے بچائے. اور فضول میں آپ کو اگر لوگ جانتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس پہ کوئی فخر کیا جائے. ٹرسٹ می. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں تو آپ نے اگر کوئی چول ماری تو آپ کھجل بھی زیادہ ہوں گے. سو مالک پناہ میں رکھے, مالک بچا کے رکھے. اور اسی طرح جو اگر یہ پیسہ یا دولت یا یہ چیزیں, یہ تو اللہ اکبر, یہ بس مالک کی کوئی مہر ہو جو بچ جائے. سو کل ملا کے بات یہ ہے کہ یہ کنیکشن جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا بس چلے تو آج آپ کے سارے کمنٹ پڑھوں گی. میں نے اس کا ڈسکرپشن میں بھی یہی ٹائٹل آپ کا نام ہی لکھا تھا. اسی آپ کے نام نہیں اور آپ کی بات نہیں, اس ڈسکشن نے مجھے موٹیویٹ کیا. ورنہ سجن تو مزے سے یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا کر رہے تھے. اچھا اور کیا ہے, اور کیا چل رہا ہے. مولا غم سلامت رکھے. اچھا شمس گجر بھائی کا میسیج آیا, تھینکس یو میڈ مائی ڈے. مولا غم سلامت. اچھا میری جان گجر صاحب آپ لو ہیں میری جان. مالک آپ کو آسانیاں دے, مالک آپ کے عزت, کاروبار, صحت, معاملات میں برکت دے. ہاں اسرار بھائی آئی لو یور جنیلٹی. ہاں یار یہ کر کے پتہ ہے کیا, بندہ جو ہے نا خود ایزی رہتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھو, میں ابھی فار ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہی میں ایسے کوئی شو آف کرنے کے لیے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لیتا ہوں اور تھوڑا سا وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں صرف دکھاوے کے لیے جو میں نہیں کرنا چاہ رہا. تو میں خود کو ہی انایزی کروں گا مجھے لگتا ہے. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے خود کو انایزی کرنے کی. اس لیے جو بندہ فیل کر رہا ہو, جو وہ محسوس کر رہا ہو, وہ ایکسپریس کرے. کیونکہ گارنٹی تو مجھے مطلب میری ہر بات ہر کسی کو نہ سمجھ آئے گی, نہ ہضم ہوگی, نہ اچھی لگے گی. سو ایسے میں بندے کو ایزی رہنا چاہیے, جیسا وہ ہے ویسے ہی رہنا چاہیے. اعظم پاشا از واچنگ. اعظم پاشا شہزادہ ہے, بہت مزیدار آرٹسٹ ہے, بڑا اچھا پینٹر ہے اور سنگر بہت اچھا ہے, شاعر بھی بہت اچھا ہے, مزیدار آدمی ہے. تو اعظم پاشا لو ہے یار. پاشے وہ یاد ہے, وہ اگر آپ لاہور زو جائیں تو وہاں جو پینٹنگز وغیرہ بنی ہوئی ہیں وہ ساری اعظم پاشے نے بنائی ہیں, شہزادے نے. اور ہم لوگ جو ہے لاہور زو میں ہپو جو ہے اس کے
پنجرے کے پاس بیٹھ کے گٹار اوپر یہ ہمیں آفس لے جاتا ہوتا تھا اور ہم پلے کر کے جو ہے نا گانے شانے گاتے تھے. شہزادہ اس سے بھی دیکھو اب عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. کی کریے دسو کیا کروں؟ مطلب میں وہ نکلوں باہر اور لین سے جو ہے نا مائیکل گوری کو، اعظم پاشا کو، سب کو کیا کرے بندہ؟ خیر ہو جائے گی. دیکھو نا اچھی میموریز آ گئی. اسی طرح یہ جو ہے میموری ہونے جا رہی ہے جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسرار بھائی، کہ ہاں یار ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. باقی تو اگلی سانس کا نہیں پتہ کہ لو جی پتہ نہیں آنی بھی ہے نہیں آنی. ماجد رضا کون؟ ہاں مینو کی پتا میں کون. ہاں جی ملو ذرا شام میں جو ہے نا حساب کتاب لگاتے ہیں. کوئی جو ہے نا بہت کچھ کہنے دل کر رہے ہیں. اچھا تو کل ملا کے بات یہ ہے اسرار بھائی مائیکل گوری، اسرار بھائی آپ سدا سلامت رہو، اس سے ہی خوش ہیں میری جان. خوش رہو یار، آپ بھی آباد رہیں میری جان. بڑا آدمی ہے تو. اچھا مالکوں کا ذکر سنائیں سید ثقلین عباس. یار سچ بتاؤں تمہیں تو مجھے تو ہمت بھی نہیں پڑتی. جو میرے کرتوت ہیں یہ کوئی خاص طرح کا کوئی پش ہی ملتا ہے تو معاملہ بیٹری چارج ہو جاتی ہے میری. تو اس طرح سے لائیو سیشن میں کم وہ اس طرح سے شاید میری اس کو ایکسکیوز سمجھ لو، میری ویکنیس سمجھ لو کہ وہ جب ایک ایٹماسفیئر میں بنتا ہے تو پھر شاید علی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی جو ہے وہ فون ہاتھ میں ہے، ایک عجیب سا ایک معاملہ ہے. تو باقی سطح خیرہ یار ان کا نام مشکل سا ہے. مرشد لائن ایل نعیم کے نیم. I became a fan first time I heard you. It's raining now in Regensburg, Germany. Please play a song for my friend Wasif. Play میری جان پلے تو میں کیسے کروں گا پلے. باقی آپ کی جو فیلنگز ہیں اس کے لیے شکریہ. مرشد کہاں آ سکتے ابھی ہیں دوست؟ آنے کا یہ ہے کہ آپ یقیناً لاہور میں نہیں ہو، اور ہم پہلے بھی میرے ساتھ یہ اتفاق ہوئے ہیں کہ کچھ یار لوگ جو ہے نا وہ ان سے اگر یہ بات ہوئی ہے کہ ہم ملیں گے تو پھر مل جائیں گے. ایک دفعہ تو میں مزنگ میں تھا اور میں دہی لین جا رہا تھا تو ایک بندہ مل گیا سامنے سے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے سر ہماری ابھی تو بات ہوئی تھی کہ ہم مل لیں گے، تو یہ دیکھیں ہم سامنے آ گئے. میں تو سوچ رہا تھا آپ سے اس سٹی میں ہی نہیں ہے. سو ٹینشن نہ لے، مل لیتے ہیں جانی، ٹینشن نہیں لینی. صبر جو ہے نا الٹیمیٹ بات ہے. صبح مدھ دیں پی لینا سی. عمیر بٹ صاحب ہاں اسرار بھائی ملتے ہیں جانی، ٹینشن نہ لو، پیس میں آ جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ. ملیں گے ہم. میں آج بتاؤں تمہیں تو اہتمام کر کے میں اس لیے بھی نہیں ملتا کہ لو جی ہمیں مایوسی نہ ہو شہزادے کو کہ یہ کس سے ملنا چاہ رہا تھا. ہاں یہ آ گیا شہزادہ مشارف اقبال. اسرار احمد گل کر مرشد نال اپنا واجہ تبلا گٹار چک کے پہنچ جاتے ہیں. ہاں بیلیوں کا یہی ہوتا ہے نا، دوستوں کا یہی ہے کہ ساتھ
آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سر ملتان کے پاس جانیہ ہے، وہاں سے ہوں. ہاں امید ہے وہاں سب سیٹ ہوگا جانی. اور اس طرح سے بلینک بالکل چل پڑنا جو ہے نا وہ بیوقوفی ہے. انشاءاللہ کوئی معاملہ بنے گا اور ہم ملیں گے، اور امید کریں گے کہ آپ مایوس بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہاں یہ احسان چودھری صاحب جو ہے نا یہ درمیان میں بڑی مزیدار باتیں لے کے آ رہا ہے. اسرار بھائی روح کیا ہے اس بارے میں بات کیجیے. میری جان میں نے کیا بات کرنی ہے، یہ باتیں تو مالک کی ہیں. روح امر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے. سو ہاں مالک آپ ہی ہے. اللہ خیر تے بیڑے پار. اچھا جی اسلام آباد چکر لگا لیتے ہیں. پال مورس ان دا ہاؤس. پال مورس شہزادہ بڑا آدمی، ون آف دا فائنسٹ ڈرامرز ان آر کنٹری. پال مورس بھائی، پال مورس سے تو میں کل ہی ملا ہوں اور بڑے دنوں بعد ملا ہوں. شہزادہ اصل میں ملنے ملانے کی ہو رہی ہے نا. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کس کا شعر ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو تصویر یار تو ساتھ لیے پھرتا ہے بندہ. اسرار بھائی بات کرنی ہے. مدثر رضا بھائی جان دیکھو یہ کمنٹ میں نے پڑھ لیا نا تو بات ہی کر دیتے بھائی جان، تو نظام آن ہو جانا تھا. بھائی میں پاکستان ہوتا تو ضرور ملتا آپ کو. بہت وش ہے سچ میں. ڈار سبت الحسنین میری جان یہ دیکھیں نا ملاقات ہوگی. پھر یہ تماشا کیوں لگا رکھا ہے احسان چودھری. ہاں یار میری جان اس چیزوں پہ آنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آپ مجھ سے اگر یہ کویشچن کریں کہ اسرار صاحب میں کلیم کروں ایک گانے کے بارے میں، احسان چودھری بھائی آپ نے کہا کہ یہ تماشا کیوں لگا رکھا ہے، اگر مالک آپ ہی ہے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ کا جو دی بیسٹ سانگ ہے، میں کہوں کہ یار میرا فلاں سانگ دی بیسٹ ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری فائنل پروڈکٹ ہے، تو آپ اگر مجھ سے یہ کویشچن کریں کہ یہ آپ نے کیوں بنایا ہے، یہ کیوں گایا آپ نے، تو یہ کویشچن بنتا ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں بنتا کہ یہ میری بیسٹ کریٹیوٹی ہے، یہ مجھے کرنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں. سو اس کے اندر یہ تھوڑا سا ترتیب ہے نا، چیزوں کی ترتیب ہے. یاد رکھیں آپ سیڑھیوں کو آپ دیکھیں، میرے سامنے سیڑھیاں ہیں، اگر میں چاہوں کہ 50ویں سیڑھی پہ میں ڈائریکٹ جاؤں تو ایسا نہیں ہے، سٹیپس ہیں. اور یہی خوبصورتی ہے ریلیشن کی بھی اور اس نظام کی. سو کبھی بھی مالک سے آپ یہ کویشچن نہیں کریں گے کہ اس نے اپنا دی بیسٹ کیوں دیا. کسی آرٹسٹ سے آپ یہ کویشچن نہیں کریں گے کہ اس نے اپنا دی بیسٹ کیوں دیا، یہ کیوں کر دیا آپ نے. سمجھ رہے ہیں آپ، کیونکہ کلیم یہ ہے کہ یہ دی بیسٹ ہے. سو یہی معاملہ ہے. باقی تماشا تو یہی ہے جو یہ لائیو سیشن ہے میری جان. دیکھ نہیں رہے دل بن رہے ہیں، چڑیاں طوطے اڑ رہے ہیں، یار لوگ جوڑ رہے ہیں، گپیں چل رہی ہیں. سو ایسے ہی یہ تماشا جو ہے ابھی لائیو سیشن. سو ہی از دا ون. مرضی میرے سونے، یہ لائن بھی آپ کو سننے کو ملے گی ایک سانگ میں. سو
آمین کہنا بڑا اس میں خیر ہو جاتی ہے. جے میرا ماہی دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں. کیا خیال ہے؟ کچھ لوگوں کو جو ہے نا، ایک اور بھی آپ کو ذہن میں یہ بھی یقیناً ہوگا، خدا جو ہے وہ نقطۂ آغاز ہے دوست. جس طرح آپ ایک بلینک پیپر لیں، جو آپ نے کہا نا یہ تماشا کیوں لگایا ہوا ہے، ایک بلینک پیپر لیں اور اس کے اوپر الف لکھیں تو آپ پڑھ لیں گے یہ الف ہے، یا کوئی بھی نام لکھیں تو آپ پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ ڈاٹ لگا کے چھوڑ دیں تو وہ ڈاٹ ہے، اس کو آپ مزید کھولیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے تو مزید ڈاٹس تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ اسٹارٹنگ پوائنٹ رہتا ہے، آپ جتنا مرضی پیچھے چلے جائیں. مزیدار بات ہے نا. یعنی آپ نے ایسے پین رکھا، وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اگر آپ نے پین اٹھا لیا تو وہ صرف ڈاٹ ہے. اگر اس کو کوئی شیپ دی تو پھر آپ کو سمجھ میں آنے لگے گی کہ یہاں یہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ طوطا ہے، یہ بکری ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈماکہ ہے. سو خیر ہو جائے گی. اچھا، لیکن ایک چیز ضرور ڈسکس کر لوں کہ اس طرح کے جو کویشچنز ہیں یہ بلیسنگ ہوتی ہے، یاد رکھنا. جہاں سے کویشچن آتے ہیں وہیں سے آنسر آتے ہیں. تو اس میں پریشان ہونے نہیں، یہ مزیدار بات ہے، یہ آپ کو کہیں لے کے جائیں گے. اس کو آپ سیلیبریٹ کریں. اسرار بھائی، آج کل کچھ لوگ نہ سمجھ لوگ نعوذ باللہ علی کو رب، علی اللہ، علی جل، جو کہ سیدھا کفر ہے. آپ کے فین بہت ہیں، پلیز ان سب کو مولا علی کی شان، ولی اللہ ولی ہیں، اللہ پاک ہمارا رب ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں جو یونیورسل میسیج ہے نا دوست مالک صاحب، اس سے ہٹ کے، مالک کا جو یونیورسل میسیج ہے اس سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو کبھی بھی منزل یا مالک تک نہیں لے کے جائے گا. باقی مولا علی کے معاملے میں لوگ جو بہت سے کنفیوز بھی میں نے دیکھے ہیں، وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ مولا کا نام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. کچھ لوگوں کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پرسنالٹی پہ لے جاتے ہیں، گوشت پوست مٹی اس طرف لے جاتے ہیں. اور جو مدد مانگ رہے ہوتے ہیں یا جو اس سے بیونڈ لے جاتے ہیں، وہ جو علی اللہ کا نام ہے وہ اس طرف لے جاتے ہیں. چیزوں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کی بات سنیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کو سمجھنے کا کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ایک ہی چیز کو آپ مختلف جگہوں سے بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو مختلف اسی کی مختلف شکلیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ معاملہ ہے. ان چیزوں کے اوپر نا یاد رکھنا، بلیف کے اوپر کبھی بھی خود سے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو مالک کی بات ہو رہی تھی نا، میں تو سمپل سی ایک بات سوچتا ہوں، یہ ہے کہ ایک چیز میری اگر ہے تو میری مرضی میں جس مرضی کو دوں. اسی طرح جنت، دوزخ، کامیابی، ناکامی، یہ پیورلی مالک کی ہے، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو مرضی دے دے. یہ ایک سمپل سا پوائنٹ ہے یاد رکھنا. اس میں یہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ کوئی نہیں یہ بہت برا ہے یا یہ غلط ہے، یہ حق پہ نہیں ہے، یہ حق پہ ہے، تو آپ کو تو، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں آج کا جو مومن کل کا کافر بھی تو ہو سکتا ہے. آج کا مجھے نہیں پتا کہ میرا اینڈ کیا ہونے لگا ہے. اس چیز کو لے کے ہی بندے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یو نیور نو کہ آپ کے بلیوز آگے کیا ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں. محمد علی کلے جو باکسر تھے، درویش آدمی، شہزادہ، انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص جو 20 سال کی عمر میں سوچتا ہے، وہی اگر وہ 50 سال کی ایج میں سوچتا ہے، تو اس نے درمیان کے 30 سال جو ہیں وہ ضائع کر دیے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر سٹیپ میں مختلف آپ کے بیلیوز بھی بدل رہے ہوتے ہیں جیسے جیسے آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. سو مالک آپ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، ایک خاص پوائنٹ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو اپنی انٹینشنز جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں لوگوں کو لے کے بھی. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کوئی کرتا ہے، اور گانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہوتا ہے. وہ میں بھی توحید کی، بالکل توحید کی ہی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ سمجھ اس کو کچھ اور رہے ہیں. سو اسپیس دینی چاہیے ایک دوسرے کو. انسانیت کے معاملے سے ہی ہمارا ریلیشن تو ہے نا مالک کی طرف سے ہی. سو خیر ہو جائے گی. ہاں، اسرار احمد کہتا ہے جی کہ مرشد اپنا اندر صاف ہے تو سارا جگ راز ہے. ہاں ایسے ہی ہے. اندر جو ہے وہ اندر صاف کرتے کرتے ہی تو بندہ کور کے اندر نکل جاتا ہے. اس کی ایفرٹ رہنی چاہیے ہر لمحے، ہر لمحے. سو دوستو خیر ہو جائے گی. ہم لوگوں کو ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے. ابھی جیسے ورڈ مرشد کی بات ہو رہی تھی، یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے نا، مطلب اگر میوزیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگانا اور یہ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا، تو جس لمحے کوئی آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے یا آپ کو مرشد کہہ رہا ہے تو امتحان در حقیقت آپ کا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی لمحے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں، انسان ہے نا، فطرت ہے اس کی، کوئی ایگو آ سکتی ہے کہ لو جی پتہ نہیں میں کیا چیز ہو گیا ہوں، میں بڑی کوئی توپ چیز ہوں. سو ایسا نہیں ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر لمحے یہ چیز دل و دماغ میں رکھنی چاہیے کہ کس لمحے وہ اس کے اندر میں آ گئی ہے، اس کے اندر غرور آ گیا ہے. سو جو دم غافل سو دم کافر. جس مومنٹ میں آپ کا دھیان مالک سے ہٹ رہا ہے، وہ لمحے جو دم غافل سو دم کافر. سو خیر ہو جائے گی. بھائی وہ شہزادہ جو ہے نا، مجھے پتہ نہیں کہاں کا ٹریول تے آپ ہوتا میں نے کوئی کمنٹ نظر نہیں آ رہا. اور میں سارا معاملہ جو ہے وہ اسرار بھائی کہ شاید اسرار سے میری ملاقات ہو جائے. بہت شکریہ احسان چودھری میری جان، آپ لو ہیں. عقل کل تو کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو پھر عرض کر دوں احسان چودھری، یہاں کمنٹ مل گیا کہ فی الحال یہ جو آپ کے ذہن میں کویشچن آ رہے ہیں نا، ان کو سیلیبریٹ کرو، ان سے پریشان نہیں ہونا. جس طرح کہتے ہیں نا زرخیز مٹی میں ہی بیج جو ہے وہ پنپتا ہے، پھلتا پھولتا ہے. سو جس سورس سے یہ کویشچن آیا ہے نا، آنسر بھی اسی سورس سے آتا ہے، اور سوال ہمیشہ اپنا جواب لے کے آتا ہے. اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی سوال کا جواب نہ ہو. یہ بھی ذہن میں رکھیں. جواب سے مراد یہ نہیں کہ فضول کی ادھر ادھر کی نہیں، حقیقت کی بات. اور یہ مالک کا ہی کام ہے. یعنی یہ اس کے وہ چاہتا ہے کہ اپنا آپ کو سونپ دے، اور وہ سونپتا ہے. سو صرف یہ ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے، چیزیں جو ہے نا، ایک چیز آپ کو اچیو کرانے کے لیے آپ کو پہلے پوری اس کی تیاری کرائی جاتی ہے. اسٹیج پہ آپ کو کھڑا کرنے کے لیے پہلے آپ کو پورا وہ ایک پروسیس، ایک معاملے سے گزرتے ہیں، تو پھر ہی آپ. سو بلیسنگ میری جان. اچھا آپ نے ایک سوال کر کے بڑا مزیدار سا ٹریول کرا دیا. ستہ خیرہ. اچھا اسرار بھائی میری جان، دیکھ لو تو نے کیا کیا نہ بنایا، کوئی کیا کیا نہ بنا.
احسان چودھری، جیسے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی ایک قوالی سانسوں کی مالا پہ کا نام، وہ بھی صرف قوالی نہیں. ایگزیکٹلی میری جان، یہ بات میں ایک عرصے سے کہتا آ رہا ہوں، وہ یہ کہ گانے کو صرف گانا نہیں لینا، گانے کے اندر وہ جو آرٹسٹ ہے دیکھو وہ بھی بندہ ہے نا، اس کے کوئی بلیو ہے، وہ بھی پیار کرتا ہے، وہ بھی نفرت کرتا ہے، وہ غصہ کرتا ہے، اس کے اندر معاملات ہیں، تو وہ اپنی فیلنگز دے رہا ہوتا ہے ان لفظوں کو، ان چیزوں کو، وہ جو بلیو کر رہا ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے. سو گانا صرف گانا نہیں ہوتا، یہ اس کے اندر ایک نظام، ایک پورا ایک مالک کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. آرٹ کا مجھے لگتا ہے سب سے خوبصورتی یہی ہے. ایک دیکھو فن کے اندر یا تو آپ کو کریشن نظر آئے گی یا کریٹر نظر آئے گا. سو کوشش یہ رہنی چاہیے کہ کریٹر نظر آئے، پھر مزہ ہے کہ بندے اللہ اللہ کر اٹھیں کہ اے دے ایسی جن لب رہا تھا میں سے. اور بہت سے لوگوں کو تو کنفیوژن رہتی ہے نا کہ اچھا جی اللہ کہاں، تو نظر یا سامنے یا وہ. ٹرسٹ می کہ بہت سے یار لوگ تو لیے پھرتے ہیں. ریلیشن ہے نا، جیسے یاروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سے آپ مل رہے ہیں سیدھا ہی جفی ڈال لیتے ہیں، ایک سے آپ صرف ہاتھ ملاتے ہیں، ایک سے دوروں، جیسے آج کل دوروں اکھیاں مارے یا کونی وہ جو ملا رہے ہیں. اسی طرح مالک کے ساتھ بھی ریلیشن جو ہے نا ان کے لیول ہیں. ہاں، کچھ سیدھے تو، کچھ آپ. سو آپ سے تو کا سفر ہے نا، ایک پوری گیم ہے جانی. لو جی، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہوں میں، اور اسرار نہیں مل رہا. کہیں درشن دکھا رہے ہیں بھائی جان اسرار صاحب، پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں کہاں گواچے رہتے ہیں. کیا میں نے ایک سوال 3 بار پوچھا، تینوں مرتبہ اگنور ہو گیا، پھر پوچھ رہا ہوں. آپ صوفیزم کے متعلق کچھ بتا دیں اور اپنا پسندیدہ صوفی بھی بتا، چاہے وہ غیر شرعی ہو. یار میری جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹیگز ہیں نا، جتنے بھی ٹیگز ہیں، ٹیگ سے مراد یہ ہے کہ جو ٹائٹل دیے جاتے ہیں. دیکھو میرا اپنے بارے میں دعویٰ میں بھی ہو کہ میں سنگر ہوں، میں اچھا آدمی ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں صوفی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں یعنی میں کی جو تکرار ہے کہ میں یہ تو میں وہ، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جو مالک آپ کو آپ کے لیے سمجھتا ہے، آپ وہی کچھ ہیں. سو اسپرچولیزم کے لفظی معاملات بھی آپ کو سارے کچھ مل جائیں گے، صوفیوں کے رنگ کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور تصوف یا اسپرچولیزم تو ہر ذرے پہ ڈسکشنز بھی ہو جائیں گی اس کے اوپر. معرفت بھی جتنی مرضی جھاڑ لو، فلسفہ جتنا مرضی جھاڑ لو. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک ہی معاملے کی طرف جا رہے ہیں. سو یہاں میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی، جس طرح آگے تھوڑی دیر پہلے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، کہ میرے کیس میں ہرگز میرا یہ نہ پہلے کبھی دعویٰ یا کچھ تھا، نہ میرا یہ کوئی معاملات تھے کہ میں اپنے اوپر ٹیگ لگاؤں کہ میں صوفی ہوں. آپ میری کبھی بھی کسی بات میں یا اس میں یہ نہیں آپ دیکھیں گے یا میں بڑا کوئی درویش ہوں. یہ دنیا یار لوگ والے آپ کو ٹائٹلز دے رہے ہوتے ہیں. سو دوڑ تو مالک کی طرف ہی ہے نا. جتنے بھی مختلف رنگ ہیں پہننے میں بھی، تصوف کے مختلف سلسلوں میں مختلف بولیاں ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں، مختلف کاسٹیومز ہیں. سو ان سب چیزوں سے بیونڈ مجھے لگتا ہے کہ ایک اکائی کی بات یہ، ایک نقطے کی بات ہے
جس لمحے مالک کے دیدار ہو جائیں بس وہ اتم ہو گیا وہ لمحہ، اور جب نہ ہو تو ہجر ہے. تو بس یہ ہجر و فراق کے درمیان کی جو کیفیت ہے، بس یہی ہے، ایہو کچھ ہے. باقی فیوریٹ صوفی یا بابے مجھے سارے اٹریکٹ کرتے ہیں دوست. کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، جیسے آپ کی یہ بات اچھی لگ رہی ہے مجھے. اور بنا داڑھی مونچھوں کے کیا کہلاتا ہے؟ بنا داڑھی مونچھوں کے دوست، میں نے کہا نا کہ گیٹ اپس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری داڑھی اس لیے ہے کہ مجھے اس کو کیری کرنا بہتر لگتا ہے. اس کے پیچھے مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہتے ہیں نا 100 نفلاں دا ثواب ہوئے گا، یا حلیے سے معاملات نہیں ہیں. حلیہ تو گیٹ اپ آپ جو مرضی بنا لیں. بغیر داڑھی مونچھ کے بڑے بڑے مزیدار لوگ گزرے بھی ہیں، مالک ان کو خوش رکھے، اور ہوتے بھی ہیں. اس سے اسٹیٹس سے یا حلیے سے یا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں اور آپ برے ہیں یا اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے. ستِ خیرہ. اور 2 خبر چار. ہاں، شرعی یا غیر شرعی جو بات آپ کر رہے تھے دوست، وہ یہ ہے کہ میری جان جب کہہ دیا کہ رستے مالک کے ہی ہیں، تو پھر شریعت تو آپ کو اصل میں مختلف الجھنوں سے یا معاملات سے بچاتی ہے. سچ یہ ہے. وہ ایک مثال ہے کہ 2 بکری کے بچے ہیں اور ایک گاؤں میں رہتے ہیں، اور ان کی ماں ہے ایک بکری، اور وہ ان کو کہتی ہے دونوں کو بٹھا کے کہ لو جی یہ گاؤں جو ہے یہ تمہاری باؤنڈری ہے، اور اس باؤنڈری میں رہو، ہری ہری گھاس کھاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، انجوائے کرو. لیکن یہ پاس ہی جنگل ہے اور جنگل میں شیر ہے، تو آپ نے جو ہے وہ جنگل کی طرف نہیں جانا، وہاں شیر ہے، وہ آپ کو کھا جائے گا. اب ان میں سے جو ایک ہے وہ تو ماں کی بات بالکل من و ان مانتا ہے، اور سکون سے گاؤں میں رہتا ہے، ہری ہری گھاس کھاتا ہے ٹائم سے، اور ٹھنڈا پانی پیتا ہے اور سکون سے چل رہتا ہے. جو دوسرا ہے نا، اس کے ذہن میں جیسے یہ کویسچن آ رہا ہے نا آپ کے ذہن میں اور باقی یار لوگوں کے ذہن میں، اس کے ذہن میں پہلا کویسچن یہ آتا ہے کہ یار ماں نے شیر کا ذکر کیا، یہ شیر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اور وہ اس کو شیر دیکھنے کی جو ہے نا اس کے دماغ میں، اس کے دل میں یہ بات جاگ جاتی ہے. تو ایک دن ماں جو ہے سو رہی ہوتی ہے، تو وہ نظر بچا کے نکل لیتا ہے. اب دوست شیر تک پہنچنے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے گاؤں سے نکلے، آپ نے یہ تہمت کہ لو جی لے بھئی یہ تو مسئلہ خراب ہے. پھر آپ کو ندی پڑ گئی سامنے، پہلے پانی کا بہاؤ ہے اور آپ نے ندی بھی کراس کرنی ہے. پھر آپ جنگل میں، تو کانٹے ہیں وہاں، جنگل درخت ہیں، ظاہر سی ہے وہ گاؤں تو نہیں ہے. پھر شیر سے پہلے کوئی کتنے کو چیتے، بھیڑیے، ہاتھی، فلاں ڈماکے. کچھ کو ندی بہا کے لے جاتی ہے، کچھ کو کوئی بھیڑیا چھڑیا کھا جاتا ہے، کچھ شیر کو دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن شیر ہی کھا جاتا ہے ان کو. کئیوں کی شیر سے یاری ڈل جاتی ہے. شریعت اور طریقت اور تصوف، اسپرچولیزم، خوبصورت بات ہے نا کہ آپ ہری ہری گھاس کھائیں، ٹھنڈا پانی پئیں، مالک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ماں کی خدمت کریں. اور اگر آپ کے لیے سفر ہے تو پھر میری جان، سفر تو
وسیلہ ظفر ہے، پھر چل سو چل ہے۔ صوفیزم میں ابن عربی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ بڑے لوگ یار، باوے لوگ، سینئر لوگ۔ اصل میں میری جان، ہمیں اگر کسی کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، یہی میں اتنی دیر سے ایک دو پھر میں بتاتا چلوں، فوراً سے رائے قائم کرنے سے پہلے تھوڑا ٹائم لینا چاہیے۔ ایک بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اور اگر آپ کے سر سے گزر گئی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات غلط کر رہا ہے، کیونکہ جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے نا، آج تک، ازل سے آج تک مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے، کیوں لوگ ابو جہل ہو گئے؟ کیونکہ بات نہیں سمجھ آئی نا۔ رینک ہم نے کسی کو کیا کرنا ہے میری جان؟ نہیں، یہی تو نہیں کرنا۔ میں بتاؤں تمہیں، لوگوں کو رینک نہیں کرنا، اس کو پلیس آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنی، یہ مالک کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ میری آپ کی کیا رائے؟ ہماری رائے تو اپنے بارے میں بتا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہے، میں تو 600 میں سمجھتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا میرے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو ہم کسی دوسرے کو کیا کہیں گے؟ بڑے لوگ ہیں۔ دیکھو، سارے جھگڑوں سے نکل کے آپ اگر سوچیں نا تو ایک ہی معاملہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، ولی ہو، نبی ہو، کوئی ہو، وہ پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، ان اے گڈ وے اور ان اے بیڈ وے۔ ایک حالہ، ایک سرکل کھینچتا ہے وہ۔ اس حساب سے دیکھ لو کہ کس نے کتنے لوگوں کو انسپائر کیا، ان اے پازیٹیو وے اور ان اے نیگیٹو وے۔ اس چیز سے ہو کہ کس فیلڈ میں تھا، اس نے کیا نہیں، انسپائر کتنا کیا، اس نے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں کیا لے گیا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ انرجی تو مالک کی ہے نا، وہی نواز رہا ہے۔ کل ملا کے بات یہ ہے یار، اسرار بھائی، یہ یار لوگ دیکھ رہے ہو مجھے کہاں سے کہاں لے گئے۔ میں چاہ رہا تھا کہ صرف میں اور آپ گپ شپ ماریں گے، سب کی نظر بچا کے، اسرار سے اسرار کی بات ہوگی اور کچھ اسرار کھلیں گے۔ یہ دیکھو شہزادے مجھے کہاں لے گئے۔ اچھا جی، اسرار بھائی خوش رہیں اور مالک آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ مزیدار کویشچن آ رہے ہیں، لیکن بشر ہے نا، اس کی ایک لمٹ ہے، 10% بیٹری ہے میری، اور اس کے بعد ڈیتھ، اس کے بعد موت۔ تو میں ایک مزیدار بات بتاؤں، وہ یہ ہے، اور اس کو شاید آخری بات سمجھ لو، کہ ہیلر جو ہے نا، ہیلر وہ مالک ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بیماری ہے جی، جو آپ کو اگر ہو جائے تو ضروری نہیں ہے آپ کو پتہ چلے کہ وہ ہو گئی ہے، اور اگر وہ آپ کو ہو گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے مر بھی جائیں، اور یہ آلموسٹ سب بیماریوں کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ پیچھے رہ گیا بلیو، تو ستِ خیراں، شفا مالک کے ہاتھ میں ہے، وہی دیتا ہے۔ بندہ بیماری سے نہیں مرتا، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ خیر دے بیڑے پار۔ بیٹری جو ہے وہ 10% ہے، آج نہیں تو کل فون نے بند ہو جانا ہے، فون نے بند ہو جانا ہے، اور ہم نے مزیدار راہوں پہ نکل جانا ہے، کیونکہ کوئی کال شال نہیں، کوئی چکر نہیں، کوئی بیل نہیں، کوئی ادھر آ جاؤ تو یہ کر لو تو وہ کر لو، کوئی رولے نہیں، کوئی پنگے نہیں، فون جو بیٹری 10% ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر میں یہ سیشن بند کر دوں گا، فون شون یوز نہیں کروں گا، تو تھوڑی دیر زیادہ چل جائے گی،
اور کرتا رہوں گا تو جلدی مک جائے گی، لیکن بیٹری 10% ہے۔ اللہ خیر دے بڑی بات۔ تم لوگوں کو اگر کہو تو ڈیتھ کی درشن بھی کرا دیتا ہوں۔ یہ لو چلو عیش کرو یار، کیا یاد کرو گے، کیا یاد کرو گے تم۔ یہ دیکھو، یہ نظام تجلی و قلبی ہے، ایک میز ہے میرے سامنے، اور یہ تمہیں میں دکھاتا ہوں ڈیتھ۔ یہ دیکھو ہیں، ٹھیک ہو گیا، ڈیتھ کے بھی دیدار ہو گئے۔ ٹھیک ہے دوستو، سلام۔ کچھ اچھا لگا ہو تو دعا کر دینا، کچھ برا لگا ہو تو معاف کر دینا۔ اسرار احمد خوش رہو، آباد رہو، اور مالک بہت آسانیاں دے، آپ میں سے سب کو بہت آسانیاں دے، اور بھائی کے لیے بھی دعا کرنا۔ ستیہ خیرات، لو یو۔